کی کوشش ہے، یعنی پوری عرب دنیا ایک ایسی لپٹ میں گھری ہے جس میں کبھی سیریا جلتا ہے، کبھی فلسطین، کبھی یمن اور کبھی لبنان۔ یہ دور ہم سے یہ سوال پوچھتا ہے کہ امن کی بنیاد آخر کہاں ہے؟ کون ہے جو سچ میں شانتی چاہتا ہے، امن چاہتا ہے، اور کون ہے جو عوام کو اپنی ستہ کے لیے قربان کر رہا ہے؟ جب تک انہوں نے جواب نہ دیا، ان زمینوں پر ایسے خون بہنا جاری رہے گا اور یہ بند نہیں ہوگا۔ ہم ایسے ہی ہر اپڈیٹ آپ کی اسکرین پر لاتے رہیں گے، سچائی کے ساتھ میں، کیونکہ یہ صرف خبریں نہیں، انسانیت کا مسئلہ ہے۔ عرب گٹھ بندھن فوراً اور سیدھے طور پر فوجی کارروائی کرے گا۔ یہ سٹینڈ اس لیے اہم ہے کیونکہ 2019 کے ریاض معاہدے نے ایس ٹی سی کو حکومتی ڈھانچے میں شامل کرتے ہوئے جھگڑے ختم کرانے کی کوشش کی تھی، مگر ایس ٹی سی کا دعویٰ یہ ہے کہ ساؤتھ کے لوگوں کو لگاتار معاشرتی اور سیاسی طور پر نظر انداز کیا گیا ہے۔ سعودی ولی عہد خالد بن سلمان نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ ایس ٹی سی اپنی فوج حضرموت اور مہرہ کے کیمپوں سے واپس بلائے، ورنہ امن اور استحکام پر شدید خطرہ ہوگا۔ ایس ٹی سی پر پہلی بار نامعلوم فضائی حملے بھی ہوئے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ حالات بے حد نازک ہیں۔ عرب گٹھ بندھن کا مقصد یہ ہے کہ یمن کو 2 حصوں میں بانٹنے کی کوششوں کو روکا جائے اور ملک کی وحدت برقرار رہے۔ اب آپ سمجھیے کہ چاروں خبریں ایک ہی فلک پر جا ملتی ہیں۔ سیریا میں اسرائیل کی گھسپیٹ بھی سرحدی نقشے بدلنے کی ایک سازش ہے۔ ہومس کی مسجد پر حملہ بھی اسی استھرتا کو بڑھانے کی کوشش ہے۔ فرانس اور ترکی جیسے باہری ملکوں کا اس میں شامل ہونا یہ دکھاتا ہے کہ ہر طاقت اس جنگ میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش میں لگی ہے، اور یمن میں ایس ٹی سی کا بغاوت کے قریب پہنچ جانا عرب دنیا میں ایک اور نقشائی تبدیلی کی کوشش ہے، یعنی پوری عرب دنیا ایک ایسی لپٹ میں گھری ہے جس میں کبھی سیریا جلتا ہے، کبھی فلسطین، کبھی یمن اور کبھی لبنان۔ یہ دور ہم سے یہ سوال پوچھتا ہے کہ امن کی بنیاد آخر کہاں ہے؟ کون ہے جو سچ میں شانتی